اجمل وزیر اور اشتہاری کمپنی کے نمائندے کی مبینہ گفتگو سامنے آ گئی ہے۔ جی ایس ٹی اور ٹیکسز میں چھوٹ سے متعلق بات چیت کی گئی ہے۔ کیا باتیں ہوئی ہیں اس 13 منٹ سے زائد گفتگو میں، جان لیتے ہیں بیورو چیف طارق آفاق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طارق صاحب، اس پوری مبینہ گفتگو میں موضوع کیا رہا ہے؟ دیکھیں فواد، موضوع تو یہی کمیشن ہی تھا کہ جو اشتہاری مہم تھی کووڈ-19 کے حوالے سے محکمہ صحت کی، تو اس کے اجراء سے پہلے جو متعلقہ ایجنسی تھی اس کے مالک کے ساتھ بیٹھ کے اجمل وزیر نے جو ڈیلنگ کی تھی اور اتفاق ہوا تھا 12% کمیشن پہ۔ تو 12% کمیشن پہ جس کے لیے انیشلی تقریباً 5.5-6 کروڑ روپے جاری کیے گئے تھے، یہ تقریباً کچھ 10 کروڑ روپے اس کے لیے مختص کیے گئے تھے۔ تو اس حساب سے اگر آپ دیکھیں تو تقریباً اس کا 12% کے حساب سے 1 کروڑ 20 لاکھ روپے بنتے تھے۔ تو یہ جب ریکارڈنگ جب یہ ڈیل ہو رہی تھی، اس ڈیل کے دوران یہ ریکارڈنگ ہوئی تھی، اور اس ریکارڈنگ میں وہ جو ایجنسی کا مالک ہے وہ اس کو بتا رہے کہ میں نے چونکہ جی ایس ٹی بھی دینی ہے، اس پہ میں نے دوسرے ٹیکسز دینے ہیں، تو اس لیے یہ جو آپ کا پرسنٹیج ہے کمیشن کا، یہ 12 سے کم کر کے 10 کر دے۔ لیکن اس پر وہ اجمل وزیر راضی نہیں ہوتا، اور جب وہ راضی نہیں ہوتا تو پھر بامر مجبوری جو ایجنسی کا مالک ہے ثاقب بٹ، جس کا نام ایڈوائس کمپنی ہے، تو اس کا مالک پھر اس کو 12% دینے پہ اکتفا کر لیتا ہے۔ اور اکتفا کرنے کے بعد پھر وہ اس کو کہتا ہے کہ یہ، اور پھر بعد میں جب میٹنگز ہوئی تھی، اسٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگز ہوئی تھی، تو اس میں انفارمیشن کے کچھ افسروں نے اس پر تحفظات کا اظہار بھی کر دیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی، حالانکہ اسٹیئرنگ کمیٹی کا ممبر جو ہے یہ وزیر اطلاعات نہیں ہوتا، بلکہ اس میں جس محکمے کی اشتہار ہوتا ہے یا اس کی مہم ہوتی ہے، تو اس جو محکمہ ہوتا ہے یا منسٹری ہوتی ہے، اس کا وزیر اس کا رکن ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ انہوں نے ان اسٹیئرنگ کمیٹی میں شرکت بھی کی، اور پھر جو منٹس جاری ہوئے ہیں ان منٹس پر انہوں نے دستخط بھی کر دیے ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ خان صاحب کا بہت بڑا اقدام تھا کہ جو کمیشن اس نے لی تھی، اور یہ پھر یہ بھی نہیں تھا کہ یہ تقریباً کچھ 50 کروڑ تک یہ لاگت جانی تھی، اور پھر اسی ایجنسی کو انہوں نے محکمہ بلدیات کے حوالے سے بھی ایک اور اشتہاری مہم بھی دینی تھی۔ لیکن یہ تمام ثبوت جب عمران خان کے پاس پہنچ گئے تھے، وزیر اعظم کے پاس پہنچ گئے تھے، تو پھر انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کا ساتھی ہے، ان کا مشیر اطلاعات ہے، ان کی پارٹی سے اس کا تعلق ہے یا نہیں ہے۔ فوری طور پہ انہوں نے وزیر اعلیٰ کو کہہ دیا ہے کہ اس معاملے کی تحقیقات کر لیں اور اس کو اجمل وزیر کو ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے۔ لیکن اس کے باوجود بھی جو ہماری اطلاعات ہیں، تو کل وزیر اعلیٰ نے اجمل وزیر کو بلایا تھا اور ان کو تمام ریکارڈنگ سنائی تھی، اور پھر اس کے بعد ان کو کہہ دیا تھا کہ آپ کے پاس باعزت طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنے عہدے سے الگ ہو جائیں۔ لیکن وہ انہوں نے ڈٹائی سے کام لیا، اور استعفے کی بجائے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ وہ ان کے پاس بھی کچھ ثبوت ہیں، ان کے پاس بھی کچھ ویڈیوز ہیں، اور وہ پریس کانفرنس کریں گے اس کے حوالے سے، اور ان الزامات کو وہ تشہذبام کریں گے۔ تو اس کے بعد سے جب وہ ڈٹائی پہ چلے گئے تھے، تو آج ڈی نوٹیفائی کر کے نہ صرف یہ کہ ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا، بلکہ یہ بھی ہے کہ استعفیٰ مانگا گیا، انہوں نے نہیں دیا تو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا۔ تو کیا پہلے بھی ایسے الزامات لگتے رہے ہیں اس حوالے سے کوئی؟ دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ویڈیو جو آڈیو ریکارڈنگ ہے، میری انفارمیشن کے مطابق یہ جون کے پہلے ہفتے میں ہوئی تھی، جب یہ کووڈ-19 کے حوالے سے ابھی مہم یہ نہیں جاری ہوئی تھی۔ تو اس وقت یہ ریکارڈنگ ہوئی تھی، اور اس کے بعد سے جب یہ ریکارڈنگ آ گئی تھی کچھ لوگوں کے پاس، پھر وہاں سے یہ ریکارڈنگ وزیر اعظم کے پاس پہنچ گئی تھی۔ تو وزیر اعظم نے جب یہ ریکارڈنگ سنی ہے، تو یہ ترسوں کی بات ہے کہ تقریباً تین دن پہلے وزیر اعظم نے یہ آڈیو سنی تھی، ان کے پاس یہ آڈیو پہنچی گئی تھی، اور انہیں فوری طور پہ وزیر اعلیٰ سے رابطہ کیا اور ان کو کہہ دیا تھا کہ اس معاملے کی انکوائری بھی کر لیں اور اس بندے کو بھی عہدے سے ہٹا لیں۔ لیکن ان تمام تر ثبوتوں کے باوجود بھی وہ ڈٹائی پہ آ گئے تھے، وہ ڈٹائی سے کام لے رہے تھے، اور ان کو بلکہ دھمکیاں دینے لگے تھے۔ تو اس کی وجہ سے پھر بامری مجبوری آج اس کو ڈی نوٹیفائی بھی کر۔ اچھا طارق صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہی رہیے گا، آپ سے مزید بھی بات کریں گے اسی ایشو کے اوپر، لیکن اس وقت اسد عمر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو وہیں لیے چلتے ہیں۔